السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعہ کا غسل کرنا فرض اور واجب۔ جمعہ کے دن نہانا، غسل کرنا یہ ہر بالغ پر واجب اور ضروری ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض اور واجب ہے۔ اگر طاقت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں ہے تو غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ غسل نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، مطلب سنت مؤکدہ، یعنی کرنا چاہیے۔ اس کی تاکید بیان کی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا ہے، رغبت دلائی گئی ہے۔ غسل چھوڑنا نہیں چاہیے، جمعہ کے دن غسل ضرور کرنا چاہیے۔ یہی بات دلائل کی روشنی میں زیادہ بہتر نظر آتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا افضل اور بہتر ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن وضو بنائے اور نماز پڑھ لے، جمعہ کے لیے آ جائے مسجد میں، تو اس نے اچھا کیا۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، اور لیکن جو نہا لے، غسل کر لے تو یہ افضل ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ افضل عمل ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے غسل کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جمعہ کا غسل کرنا یہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پسینے میں سرابور ہو اور وہ جمعہ میں آئے تو اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہو تو ایسے آدمی پر جمعہ کا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر نہیں نہائے گا، دھول مٹی میں لگا ہوگا، پسینے سے سرابور ہوگا اور ویسے ہی چلا آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے پسینے سے، اس کی بدبو سے لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ اور شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ کسی کو تکلیف مت دو۔ تو ایسا آدمی جو پسینے میں سرابور ہو، گرد آلود ہو، ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلے جمعہ کا غسل کرے اور پھر مسجد میں آئے، یعنی اس پر جمعہ کا غسل کرنا واجب ہے۔ ہمارے دین میں دیکھیے پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا کتنا اہتمام ہے۔ یہ تو ہم کہہ لیجیے گرمی کے موسم میں ایک دو مرتبہ ہر روز نہاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ نہانا حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ چلو اگر یہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہا لیتے ہیں تو جسم کی صفائی کیا ہے، باقی رہتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں مذہبی اعتبار سے جو نہ نہانے کو دین سمجھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو نہیں نہاتے ہیں اور نہ نہانے کو دین سمجھتے ہیں۔ گندا بدبودار جسم اور دیکھنے میں برا لگنے والا چہرہ
ایسی حالت لوگ بنا کر کے دین اور شریعت کے نام پر کرتے، یہ ان کی مذہب کی تعلیم ہے۔ ایسے بہت سارے سادھو سنتوں کو آپ دیکھیں، لباس دیکھ لیجئے، چہرہ دیکھ لیجئے، داڑھی مونچھ دیکھ لیجئے، کپڑا دیکھ لیجئے، جسم دیکھ لیجئے، بال دیکھ لیجئے، چاروں طرف سے گندگی اور کباڑا بھرا ہوا ہے۔ یہ کسی کی برائی نہیں بیان کی جا رہی، جو حقیقت ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مگر ہمارے مذہب کی اور اسلام کی خوبی دیکھیے کہ ہمارے دین اور شریعت میں جگہ جگہ پر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جمعہ کے دن جو دین سیکھنے کا دن ہے، مسجد میں آنے کا دن ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا دن ہے، یعنی اجتماعیت کے ساتھ، جماعت تو ہر روز ہے لیکن اجتماعیت کے ساتھ، یعنی سب لوگ بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں جمع ہو کر کے جمعہ کی نماز پڑھیں اور خطبہ سنیں، دین سیکھیں، یونٹی کا ثبوت پیش کریں۔ ایسے موقع پر شریعت کا حکم ہے غسل کرو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، تیل لگاؤ، یعنی کہیں بھی بدبو نہیں ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونا چاہیے، جگہ جگہ پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کی تعلیم آپ کو یہاں جمعہ کے حوالے سے آپ کو ملے گی۔ یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ ہمارے دین میں صفائی ستھرائی کی تعلیم دی گئی، نہانے پر ابھارا گیا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کریں اور پاکیزگی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔